کے آئینے تو چیز زیر گردوں اس آسمان کے نیچے سر تنکی میں تو چیز تیری کامیابی اور مضبوطی کا راز کیا ہے؟ تو مشرق اور مغرب کی نابود کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے اور تجھے یاد نہ رہا کہ تیرا اصل سرمایہ کیا ہے؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، رہبنا اب حفظ رہبر شدم، رہبنا اب حفظ رہبر شدم، اب کتاب صاحب دفتر شدم۔ قرآن نے تنکوں کو شہدیر بنایا، قرآن نے مجاوروں کو مجاہد بنایا۔ یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے؟ قرآن نے مجاوروں کو مجاہد بنایا، قرآن نے ہر جائیوں کو یکجائی بنایا، قرآن نے حلوائیوں کو سودائی بنایا، قرآن نے تعویذ فروشوں کو سرفروش بنایا۔ یہ سید احمد شہید کون ہے؟ قرآن کی پیداوار ہے۔ اسماعیل شہید کون ہے؟ قرآن کی پیداوار ہے۔ ابن تیمیہ کون ہے؟ قرآن کی پیداوار ہے۔ مجدد الفسانی کون ہے؟ قرآن کی پروڈکشن ہے۔ معین الدین چشتی کون ہے؟ قرآن کی پیداوار ہے۔ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ احمد ابن حنبل کون ہے؟ مالک کون ہے؟ شافعی کون ہے؟ ابو حنیفہ کون ہے؟ غزالی کون ہے؟ قرآن کی پیداوار ہے۔ علی کون ہے؟ عثمان کون ہے؟ عمر کون ہے؟ صدیق کون ہے؟ برفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود لٹے جو راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ قرآن کی انسان سازی وہی ہے، قرآن کی تاثیر وہی ہے۔ یہ آج بھی مجاوروں کو مجاہد بناتا ہے۔ اس نے کل بھی بکریوں کو چرواہوں کو وارے سے تخت و تاج کیا، آج بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم پہلے سیپ تو بنے، سانپ جو بنے ہوئے ہیں پہلے سیپ تو بنے، قرآن پر ڈپینڈ کریں۔ رب کعبہ کی قسم، پھر فلسطین کا نقشہ بھی اور ہوگا، بوسنیا کا نقشہ بھی اور ہوگا، اور کشمیر کا نقشہ بھی اور ہوگا۔ یہ تم نے جو بت سجا رکھے ہیں یہ سب ٹوٹے ہوئے ساگر ہیں ساتھی، یہ جب تک چل رہے ہیں چل رہے ہیں، ان سے بات نہیں بنے گی، قرآن سے بات بنے گی۔ میں ان الفاظ پر اللہ سے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ امت مسلمہ کو بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو قرآن سے وابستگی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شاندار ماضی سے نسبت عطا فرمائے۔ آج مسلمان تقریباً 1.5 ارب ہے دنیا میں، 1.5 ارب کی تعداد ہے مسلمان کی، لیکن جو ذلت و رسوائی کے مناظر آج دیکھنے میں آ رہے ہیں تاریخ میں کبھی نہیں دیکھنے میں آئے۔ ایک بچی چیخی تھی کہ میرا کوئی بھائی ہے دشمنوں نے میرے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ محمد بن قاسم مدینہ سے پہنچا اور اپنی بہن کے سر پہ دوپٹہ ڈالا، جن ہاتھوں نے وہ چادر نوچی تھی ان ہاتھوں کو پابند زمین کر کے فرمایا مسلمان کی بیٹی لاوارث نہیں ہوتی۔ اور آج بوجھنے میں میری ہزاروں بچیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ آج کشمیر میں سری نگر اور بارامولہ میں میری بہنوں کے سر سے چادریں اتر گئی ہیں، میری بیٹیوں کی چیخیں ایسا گلی سے ہلا رہی ہیں، اور لیڈر سیاست بازی کر رہے ہیں اور سب سیاسی دکان چمکانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ محمد بن قاسم کیوں نہیں ملتا مجھے؟ میں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں انہیں الفاظ پر اپنی بات ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے بھی پوری امت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اپنے سید احمد شہید ٹرسٹ کے روشن ضمیر کارکنان کو بالخصوص اپنے عزیز شیراز قریشی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کے ذریعے یہ ملاقات ہوئی
پھر کبھی اگر تفصیلی موقع ملا تو بات کریں گے انشاءاللہ. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں. میرا ایک مضمون ہے، تقریریں تو آپ سنتے ہیں، اب میں نے کچھ قلم سے بھی جہاد شروع کیا. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس لیے کہ قلم بھی آج کل تلوار سے زیادہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کی دعا سے میں نے قلم اٹھا لیا. یہ اس وقت 21 ممالک میں جا رہا ہے. اس کا کچھ حصہ انگلش میں ہے، کچھ حصہ اردو میں ہے. یہ آپ حضرات باہر لیجیے گا آرام آرام سے. کچھ دوست مجھے ایسے چاہیے جو اسے ہر مہینے منگوایا کریں. یہاں مانسہرہ میں کوئی میرا دوست رہتا ہے؟ کتنے دوست رہتے ہیں میرے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے نا ذرا. ہاں، یہ ہاتھ اٹھانے والے دوست بہت. تو یہ میں بھی دیکھوں گا کہ کتنے دوست رہتے ہیں. محمد یوسف کھڑے ہو جائیں گے. اپنا نام پتہ لکھ کر محمد یوسف کو لاؤ، اس کو دیتے جاؤ اور ان سے وہ ذرا ترسیل بھی لیتے جائیے. ایک منٹ حضرت. ایک میری تقریر ہے سیرت عائشہ صدیقہ پر کراچی میں ہوئی تھی. اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کیسٹوں نے ہزاروں ذہنوں کو صحیح کیا. جن سینے میں ام المومنین کا بغض تھا، الحمدللہ اب وہ سینے سیدہ عائشہ صدیقہ کی عقیدت سے لبریز ہیں. اس کو بھی کلمی صورت میں لکھ دیا میرے کچھ دوستوں نے جو آپ کے بعد ملیں گی. کچھ میری یورپ میں ہونے والی تقریریں ہیں. عثمانیہ لائبریری کے میرے عزیز آئے ہوئے ہیں، عثمانی صاحب یوسف عثمانی صاحب پشاور سے، وہ بھی چند مجھ سے آرام سے مل سکیں گے. سنتیں پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اذان اور نماز.